بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد. ناظرین، صدارتی نظام کی بازگشت سوشل میڈیا سے نکل کر مین اسٹریم میڈیا پر آ چکی ہے. پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل پر میں نے خود ایک اشتہار دیکھا کہ جس کے اندر ایک آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے، ایک آن لائن پول کے ذریعے لوگوں سے رائے مانگی جا رہی ہے کہ پاکستان میں نظام کیسا ہونا چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کے کیا کیا فوائد ہوں گے یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی آنے کا ایک مرتبہ پھر قصہ گرم ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک ایسا بیان دیا کہ جس کے بعد ایسا لگا کہ شاید میاں نواز شریف اگر آئے نہیں تو پھر شاید لائے جائیں گے. صورتحال ہے کیا، تمامی معاملات کا جائزہ لیں گے. بہت ہی سینئر پینل ہے ہمارے ساتھ. اوریا مقبول جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، نصر اللہ ملک صاحب بہت ہی سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اوریا صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا. ایک ایسا ماحول بنتا رہا، پہلے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ بنتا رہا، فیس بک کے اوپر بنتا رہا، پھر پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر ایک اشتہار آتا ہے کہ جس کے اندر پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صدارتی نظام کیسا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آن لائن پول دیں کہ شاید پاکستان کے ایوانوں تک، اقتدار کے ایوانوں تک آئینی ترمیم کے لیے ایک رائے سازی ہو سکے، ایک جو ہے وہ معاملہ آگے کی طرف جا سکے. صدارتی نظام کی ایک دم اچانک یہ بازگشت آپ کو کیا لگتا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، کون چاہتا ہے؟ دیکھیں، چاہنے کے نہ چاہنے کی بات نہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سارے کا سارا نظام ہے یہ شخصیت کے گرد گھومتا ہے. شخصیت وزیر اعظم ہوگی تو وزارتی اور پارلیمانی نظام بن جائے گا، شخصیت صدارتی ہوگی تو صدارتی بن جائے گا. آصف زرداری اسی پارلیمانی نظام میں صدر تھا، لیکن کیا حیثیت تھی اس وقت وزیر اعظم کی؟ کچھ بھی نہیں. کیا حیثیت تھی یوسف رضا گیلانی کی، پرویز اشرف کی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی. سارے کا سارا صدارتی نظام میں مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہوا تھا. ساری کی ساری پارلیمنٹ آصف زرداری کو جواب دیتی، ساری کی ساری پارلیمنٹ جو تھی اسی سے احکامات دیتی تھی. وزیر اعظم ہاؤس اس سے اعتماد چوں چرا نہیں ہو سکتی تھی، وہاں پر یہ صورتحال تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام یا پارلیمانی نظام کی بات نہیں، پاکستان میں بنیادی طور پر ایک سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات ہے. یہ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں 1920 میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں برصغیر پاکستان میں پہلے الیکشن ہوئے تھے. آپ کو شاید نام بھی یاد نہ ہو، ایک جو شخص اس وقت الیکٹ ہو کے آیا تھا پارٹی لیڈر، وہ ایک پتہ نہیں مدن لال کے کیا نام اس کا نام تھا. اور اس وقت آپ دیکھیں پاپولر موومنٹ کیا چل رہی تھی، خلافت موومنٹ چل رہی تھی. اس وقت کے لیڈر کون تھے؟ محمد علی جوہر. اس وقت کے لیڈر کون تھے؟ مولانا شوکت علی. گاندھی ان کے اندر موجود تھا، سارے لوگ موجود تھے. اور اس کے باوجود بھی الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد انگریز نے کام کر لیا سارا کچھ. لیکن اس دوران انگریز ایک بیج بو گیا تھا، وہ تھا کانسٹیچوئنسیز کا بیج. یہ نثار علی خان کی کانسٹیچوئنسی ہے، یہ جناب کھوڑوں کی کانسٹیچوئنسی ہے، یہ جتوئی کی کانسٹیچوئنسی ہے، یہ اکبر بگٹی کی کانسٹیچوئنسی ہے. اور یہ کانسٹیچوئنسی ان کی کوئی آبائی نہیں تھی. انگریز نے سب سے پہلے ان کو زمینیں الاٹ کی، پھر ان کے ایک بھائی کو جناب انہوں نے بنایا ریزیڈنٹ مجسٹریٹ، دوسرے بھائی کو بنایا تحصیلدار، تیسرے بھائی کو بنایا آنرری کیپٹن، اور چوتھے بھائی کو اس نے پالیٹکس میں کہا کہ تم الیکشن لڑو، کونسلنگاں کرو. لوگوں کی ضروریات جو تھیں ان کے ساتھ وابستہ ہو گئی. جس نے کوئی کام کرانا تھا اسی خاندان کے بندے سے کروانا پڑتا تھا. گھنٹہ گھر بھر لے ان کو بنایا. ان کانسٹیچوئنسیز کے حساب سے ہماری پالیٹکس چلتی چلی آ رہی ہے، اسی کانسٹیچوئنسی سے ہمارا پارلیمانی نظام بنا. پھر اس کے بعد یہ جو 4 اکائیاں جو ہم نے بنا لی ہوئی ہیں یہ انگریز کا تحفہ ہے. یہ سندھ جو ہے یہ انگریز نے لائن کھینچی تھی، بلوچستان کی لائن انگریز نے کھینچی تھی، پنجاب کی اور سرحد کی لائن انگریز نے کھینچی تھی. ورنہ کبھی ایک زمانے پنجاب تو رنجیت سنگھ کی حکومت کابل تک تھی. اس طرح سندھ جو تھا وہ لاہور تک، جہاں پر ہڑپا کی بستیاں جو تھیں، یہاں پر ملتان اس کا کہیں ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا. بلوچستان جو تھا وہ اس کے ساتھ خان آف کلات جو تھا افغانستان کے ساتھ ایک زمانے ملک کو انگریز نے بنایا تھا. آج بھی اکائیاں ان کے اندر مختلف ہیں. بلوچستان کے اندر 4 مختلف اکائیاں ہیں، بروئی ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنا مکرانی جو بالکل ڈیفرنٹ قسم کی بلوچ ہیں وہ ہیں. اسی طرح سندھ کے اندر آپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سندھ کے آپ جتنا بھی کچھ کہہ لیں، اب سارے کراچی والوں کا بحیرہ عرب تو پھینک نہیں سکتے. اب وہ ایک بن گیا ہے، ایک اکائی بن چکی ہوئی ہے، اس کا آپ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. نہ ساروں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صبح سویرے سے تم سندھی بولنا شروع ہو جاؤ تو وہ ٹون ایک بٹن لگے گا اور سندھی میں گوگل ٹرانسلیشن شروع ہو جائے گی تو کراچی میں سارے سندھی. لیکن اوریا صاحب، پاکستان کی سالمیت کے لیے جمہوری نظام جو ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، یا جو بھی لوگ اس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے چلانے کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی کی بات کی جائے، اور وہ نظام شخصی نظام ہو ایک طرح کا، جس طرح سے آپ نے ابتدا میں کہا کہ زرداری صاحب کی آپ نے مثال دی، یعنی کہ شخصیات جو ہے وہ ہماری پوری ریاست کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہیں یا بھاری پڑنا چاہتی ہیں پورے سسٹم کے اوپر. میں اس کی مثال بھی آپ کو دوں گا، لیکن آپ کو لگتا کیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے یہ نظام جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اسی کے ساتھ چلا جائے، یا کوئی متبادل نظام آنا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے، شخصی نظام شخصیت ہی چلاتی ہوتی ہے بشرطے کہ شخصیت بہتر ہو. یہ صدارتی نظام لائے تھے فرانس والے، ڈیگال آیا تھا پیچھے. ڈیگال کو ملے تھے 57% ووٹ،
اور اس نے کہا تھا میں ایک تبدیلی چاہتا ہوں, میں چارج نہیں لوں گا, میں صدر نہیں بنوں گا, واپس چلا گیا تھا, مجھے زیادہ ووٹ دو گے تو میں آؤں گا, تب تبدیلی لے کے آؤں گا. اور لے کے آیا, اس نے فرانس کے پورے نظام کو ایک دوبارہ پوری گری ہوئی معیشت کو, نظام کو ٹھیک کر لیا. پاکستان کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو جو ڈکٹیٹر ملا ہے وہ بھی کرپٹ ملا ہے, اس کو بھی 4 مہینے کے بعد اچانک جلسوں میں خطاب کرنے کی صورتحال آ جاتی ہے, وہ بھی اپنا نیب کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کے لوگوں کی وفاداریاں خریدو, میرے ساتھ ملاؤ. اور جو جمہوریت والا ملتا ہے وہ میں نے آپ کو مثال دے دی, وہ ساری پارلیمنٹ اٹھا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں لے جاتا ہے. یہی ہماری صورتحال ہے, یہی ہمارا المیہ ہے. ہمارا معاملہ ہے بیسیکلی بہتر لیڈرشپ کا, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنوں کے پروسیس سے ہم بہتر لیڈرشپ تک پہنچ جائیں گے, اتنے عرصے کے اندر ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں, باپ بیٹا. لیکن نوریہ صاحب سسٹم چلتا بھی تو نہیں رہا. میں ملک صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. ملک صاحب, اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ نظام مثال کے طور پہ کوئی تجویز کرتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون بنے گا؟ کوئی پارٹی بنے گی, عمران خان صاحب بنیں گے, اپوزیشن میں کچھ بنے گا, میاں نواز شریف بنیں گے, زرداری صاحب بنیں گے. بینیفیشری آپ کو لگتا کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے تو میں نے پچھلے ہفتے آپ کا پروگرام دیکھا تھا, وہاں تک تو سوشل میڈیا کی بحث تھی, لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جب ایک اشتہار آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کاسٹ انوالو ہے. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اشتہار آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز اب پیسے بھی اس کے اوپر لگنا شروع ہو گئے ہیں کوئی ایک رائے سازی کے لیے. کون اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے؟ جن کے سینوں میں خواہشات جو ہے وہ پنپ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر فرد یہ سمجھتا ہے, سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ شاید وہی ملک کو ٹھیک کر سکتی ہے اور کوئی کر نہیں سکتا. پھر راستے تلاش کیے جاتے ہیں. ایک ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو کچھ قوتیں درمیان میں سوچتی ہیں کہ نہیں, اس کو ہٹا کے ایک نیا نظام جو ہے وہ سامنے لایا جائے تاکہ عوام الجھے رہیں اس کے اندر کہ وہ کہیں جی پارلیمانی نظام کی وجہ سے ڈیلیور نہیں ہو سکتا, صدارتی نظام سے ڈیلیور ہو سکتا. یہ تجربے آپ کر چکے ہیں. کبھی جمہوریت ہوتی ہے, کبھی اس کے بعد صدارتی نظام آتا ہے, پھر مارشل لا, یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے ماضی کے اندر بھی. اور اب بھی اگر کہیں سوچ کہیں موجود ہے تو سوچ یہی ہو سکتی ہے کہ شاید سیاسی جماعتیں ایک بار پھر ناکام ہوئی ہیں, عمران خان صاحب بھی ناکام ہو گئے, ماضی کے حکمرانوں کو آپ نے اتنا برا بھلا کہہ دیا, اب کوئی نیا تجربہ کر لیا جائے. ایک سوچ یہاں کہیں یہ ہو سکتی ہے. دوسری سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کے بھی کچھ حمایتی میدان میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بس جی خان صاحب ڈیلیور بہت کرنا چاہتے تھے, خان صاحب تو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر انقلاب برپا کر دیں, لیکن خان صاحب مافیاز کے ہاتھوں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی مخلوط حکومت ہے, اس لیے خان صاحب کچھ کارکردگی دکھا نہیں سکے. چلیں اپنے جو گناہ ہیں وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال کے وہ چاہتے ہیں اگر صدر ہوتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا, وہ ملک کے نظام کو بڑا بہتر کر لیتے. پھر کچھ خواہشات ہیں جو مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ہوتی ہیں کہ اگر میاں صاحب واپس آئیں تو صدر بن جائیں. تو میاں صاحب اگر صدر بن جائیں گے چلیں تو ان کے لیے بھی ایک ہوگا کہ پارٹی میں میاں صاحب افیکٹو رول اگر ایز اے گورننس کا وہ نہیں دیکھتے تو کوئی اور دیکھتے تو میاں صاحب بھی پالیٹکس کے اندر ان رہیں. یہ صورتحال جو ہے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں خواہشات یہ موجود رہتی ہیں. مشکل اس لیے ہے کہ میرے خیال میں اب تو سارے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ملک صاحب میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں. بشیر میمن صاحب سابق ڈی جی ایف آئی اے جو ہے, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا, اب میرا خیال ہے میں نے سوشل میڈیا پہ انٹرویو دیکھا کسی کے پاس, مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ سعودی عرب کے نظام کو اسٹڈی کریں, مجھے کہا گیا کہ میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. وہاں آپ دیکھیے گا کہ محمد بن سلمان جب اپنے کسی ادارے کو, کسی فرد کو جو ہے وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چون چرا نہیں کرتا, بلکہ سب اس کے حکم پہ لبیک کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے کئی واقعات انہوں نے کوٹ کیے کہ جہاں پر یہ محسوس ہوا کہ وہ ایف آئی اے کو ایک ٹول کی صورت میں, ایک ایسے ٹول کی صورت میں کہ جو کسی قانون کو جواب دے نہ ہو بلکہ ان کے کہنے کے اوپر چلے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی اس کی کئی خواہش ہے جو کوئی نکل کر آ رہی ہے؟ دیکھیں فواد صاحب, بدقسمتی سے یہ ہمارے ہر بندے کی خواہش ہے کہ صرف اس کی بات مانی جائے اور کسی کی بات مانی نہ جائے, نہ مشاورت ہو. کچن کیبنٹ ہم کیوں بنا لیتے ہیں, اپنے وہ چیلے چمچے ساتھ رکھتے ہیں نا, جو سر آگے سے یس سر کہتے ہیں سر آپ نے کیا بات کر دی ہے. یہ سارے مدح سرائی کرنے والے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سارے وہ خوش آمدیوں کی اتنا ٹولہ ہوتا ہے جو آپ کو سارا دن بتاتا رہتا ہے کہ سارا دنیا میں جو مہنگائی ہے پاکستان کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے, یہاں تو لوگ بہت سستی چیزیں لیتے ہیں. پیٹرول آپ کا دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا تو کہیں اور ہوگا, یہاں تو بہت سستا ہے. یہ وہ خوش آمدی ہیں جو آپ کی گروتھ ریٹ, آپ کا پوری اکانومی, بڑھتی اکانومی, لاکھوں سیاح مری پہنچ گئے, ناران کا آغان بھر گیا, یہ ہر وقت آپ کو جو آپ کی مدح سرائی کر کے, آپ کو خوشامد کر کے آپ کو غلط ٹریک پہ ڈالتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ, اور میرے خیال میں ماضی کے حکمران بھی اس میں ملوث تھے. موجودہ وزیر اعظم صاحب شاید ان سے 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں.
انہیں شاید زیادہ خوشامد پسند ہے. اور ایک بات دیکھیں, جو کھلاڑی ہوتا ہے نا, یا فیم فنکار ہوتا ہے, اداکار ہوتا ہے, آپ جیسے اینکر جو ہوتے ہیں, جب وہ مشہور ہو جاتے ہیں, فیم ملتا ہے, تو سب سے زیادہ میرے خیال میں نالائق دیکھیں وہ محمد مسلمان کی ایک چیز کو دیکھتے ہیں, اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس قابل ہے ہو گیا ڈکٹیٹرشپ میں کہ خطبہ جو لکھا ہوا جاتا ہے. آپ ایک مولوی کو وہاں 4000 علماء اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہاں کی جیل کی صورتحال یہ ہے کہ بندے کو وہاں پہ کوئی بات کچھ نہیں, بندے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس کو کہتے ہیں خاندان سے مل لو, اور سیرا میں جا کے چھوڑاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ تبھی جا کر جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہت ہے, اور پاکستان میں ظاہر ہے بادشاہت نہیں ہے. صدارتی نظام کی بحث کو پھر کسی اور موقع کے لیے چھوڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو میاں صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ لائے جائیں گے, خود آ جائیں گے, یا کیا معاملہ ہوگا, یا انہوں نے کبھی آنا ہی نہیں ہے. آفٹر شارٹ پہ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خبر یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ مطلوب افراد کے تبادلے کے لیے کسی معاہدے کے حوالے سے کسی ایسے نتیجے پہ پہنچنے والے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا کہ جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے گا, مطلوب افراد کا تبادلہ ہو سکے گا. اور یہ سب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے, اگر ایسا کوئی معاہدہ بالکل مستقبل قریب میں ہو جاتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے حکومت اس حد تک جانے کے لیے تیار نظر آتی ہے؟ انڈیا کا برطانیہ کے ساتھ کو 23 سال سے معاہدہ ہے ایکسٹریڈیشن کا. 450 بندوں کا مطالبہ کیا ہے, اب تک صرف ایک آدمی انہوں نے والے کیا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ خواب شیخ رشید صاحب دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں برطانیہ ایک خاص سیاسی خواب ہو سکتا ہے. برطانیہ جو ہے یورپین یونین کی ایک ایگریمنٹ کے تحت پابند ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ کے پناہ لیتا ہے اور خطرہ ہے کہ وہ اپنے ملک واپس جائے گا تو اس کو پھانسی لگ سکتی ہے یا اس کو سیاسی طور پر پرسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, تو آپ اس کو حوالے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی شک ہے جو تمام معاہدے کو اوور رول کر دیتی ہے. آپ معاہدہ کریں کرمنل, وہ کہیں گے ضمانت دو, یہ کہ آپ اس کو پھانسی نہیں دیں گے, ضمانت دو, جو وہ پھر ایک بحث شروع ہو جائے گی. کہاں شروع ہوگی؟ عدالتوں میں. اور یہ بھی کوئی 2-4 دن کا کام نہیں ہوگا کہ یہ سارا کام ہو جائے. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک زمانے میں بحث ہوئی تھی پارلیمنٹ میں وہاں پر کہ یہ جو سینٹرل لندن کا علاقہ ہے, یہاں ایک عام آدمی جو ہے اب اس کے قابل ہی نہیں رہ گیا, اتنا مہنگا ہو گیا, کیا کریں. گورا وہاں رہتا ہی کوئی نہیں. عرب شیخ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, افریقن بیٹھے ہوئے ہیں, ملائیشیا سے بیٹھے ہوئے ہیں, فلپین والے بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی کتنے ہیں, ایک نواز شریف تھوڑا ہے, پوری لین پاکستانی ہو گئی. تو اتنا انہوں نے مہنگا کر دیا ہے. اب وہ مہنگا صرف انہوں نے کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو آمدنی بھی ہے. اب یہ پورے کا میں اکثر کہتا ہوں کہ جنیوا ایک شہر ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم وہاں پر کوئی کاروبار نہیں سوائے بینک ہے. اور وہ بینک کس سے ہیں؟ چوروں کے. دنیا بھر کا چور وہاں جمع ہوا ہے. مجھے بھی دے دو 4, میں ڈاکوؤں کے, چوروں کے, میں لاہور میں اکاؤنٹ کھولوں, ہیروئن سمگلر کے, میں بھی ریچ ہو جاؤں گا, میرا بھی پر کیپٹا ہے. تو وہ یہ بالکل شیخ رشید صاحب کی خوش فہمی ہے. اور اخبار واپس لایا تو جا نہیں سکتا, یہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل. لانا ہوتا تو MQM, مطلب یہ صرف ایسی وہ ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ ببل ہے, معاہدے مدے کیے جاتے ہیں. دیکھیں میں مثال انڈیا کی مثال دے دی. اب آپ نے بالکل بتایا کہ 400 میں سے ایک آیا. نہیں مسئلہ ملک صاحب آپ اس کے اوپر جو ہے ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کہ جس میں اس امکان کا آپ نے جائزہ لیا تھا کہ میاں صاحب کا کیا ویزا جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے, جس کی انہوں نے اپیل کے اندر بھی گئے ہوئے. نہ میاں نواز شریف صاحب جلدی واپس آ رہے ہیں, نہ انہیں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس کیا پی ٹی آئی لوگوں سے, کیا اپنے کارکنوں سے, جو ہر روز اچھل کے کہتے ہیں قوم کی دولت لوٹی ہوئی ہم پیٹ سے نکالیں گے, واپس لے کے آئیں گے, اور ان سب کو واپس لے کے آئیں گے. خان صاحب کی تقریریں ہیں نا, جو بیچارے جیلے ان کے ہیں, ان کے لیے اب چورن کیا بیچے ان کو, ان کے لیے چورن یہی ہے کبھی شیخ رشید صاحب کہہ دیں, کبھی کوئی اور اٹھے کے شہباز گل صاحب کہہ دیں کہ میاں نواز شریف کو ہم واپس لا رہے ہیں عنقریب. یہ پچھلے سال سے خبر آپ پڑھ رہے ہیں. کمیٹی بنا دی ہے جو تحقیقات کرے گی کہ میاں نواز شریف صاحب گئے کیسے, ایک بورڈ بنا دی ہے. حضور بورڈ کیا بنانا, آپ نے آپ کو بتا کر ہی گئے تھے نا, اور آپ سے مل کر ہی گئے تھے. کون سی ایسی بات تھی کہ جو آپ سے مل کر نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف ان حالات کا انتظار کریں جب انہیں پاکستان آنا چاہیے. ابھی شاید ایسے حالات نہیں ہیں, اس لیے وہ آ نہیں رہے. اب وہ کیوں خبریں دے رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ یا مسلم نواز, وہ بھی تو اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کہیں جانا نہیں, میاں صاحب آ رہے ہیں. دیکھیں یہ دونوں پارٹیوں کے لیے اپنے اپنے کارکنوں کو انگیج, آپ بھی انگیج ہوئے نا, آج پروگرام کر رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں,
اوریہ صاحب سے، وہ آ رہے ہیں نہیں آ ٹاک رہے آف دی ٹاؤن بن رہا ہے. آپ یہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خبروں میں ہیں آنے کے لحاظ سے، حکومت خبروں سے بچنے کے لیے ہے ان کو لانے کے حوالے سے. یہ وہ سیاست ہے جس پہ اپنے اپنے کارکنوں کو خوش کیا جا رہا ہے، اپنے اپنے بیانیے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہ وہ واپس آ کے ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں، حکومت ان کے الیکشن کروا کے حکومت میں آنا چاہتے ہیں. ان کی پارٹی اس لیے انٹیکٹ ہے نا، پارٹی کا ووٹ بھی نہیں ٹوٹا، پارٹی کے ان کے کارکنان بھی نہیں ٹوٹے، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی نہیں ٹوٹے. تو یہ جب تک یہ چیز موجود ہے کہ میاں نواز شریف سیاست کے اندر ان ہیں، اس وقت تک مسلم لیگ نون کو توڑنا مشکل ہے. اور سیاست میں ان رکھا جائے گا، میاں صاحب کافی پیتے ان کی تصویر آئے گی، میاں صاحب واک کریں گے. اچھا کئی بیچارے بڑے جیالے ہوتے ہیں جو پی ٹی آئی کے کہتے ہیں یار دیکھیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ان کی آج تصویر آ گئی، چائے پی رہے تھے لیکن اس کے باوجود واپس نہیں آتے. کچھ کہتے ہیں یار غلطی سے تصویر ڈال دی ہوگی میاں صاحب کی. میاں صاحب نے وہ جان بوجھ کے تصویر آپ کو دی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب میں ان ہوں سیاست کے اندر اور فیصلے میں ہی کر رہا ہوں. اسی طریقے سے خان صاحب اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یار بہت تنقید ہو رہی ہے، کارکن پوچھتے ہیں کہ آپ کسی کو پکڑ کے کیوں نہیں واپس لائے، تو آپ ذرا شیخ رشید صاحب ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیں کہ اب بس ہم نے فیصلہ کر لیا، ان کو ہم واپس لے کے معاہدہ ہونے والا ہے، وہ جیل جانے والے ہیں جی، ان کو پکڑ کے لا کے بھائی جیل میں آپ رکھ نہیں سکے. آپ کہتے تھے میں اے سی اتروا دوں گا، اے سی آپ اتروا نہیں سکے. آپ کہتے تھے ہم جیل کی سہولتیں بند کر دیں گے، جیل کی سہولتیں آپ بند نہیں کر سکے. آپ کہتے تھے علاج ہاسپٹل کے اندر ہوگا، جس ڈاکٹر نے جانا جا کے ہاسپٹل میں اندر دیکھے وہ ہاسپٹل چلے گئے تھے، وہاں ان کا علاج ہوتا رہا. آپ کہتے تھے ہم کس سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، سیاستدانوں سے جا کے ملاقاتیں کرتے تھے. یعنی یہ سیاست ہے خان صاحب کی، اس میں اپنی سیاست بچانے کے لیے خان صاحب کے بیانات ہیں. نہ خان صاحب واپس لا سکتے ہیں، نہ میاں صاحب جلدی واپس. میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے. اور یہ صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف آپ ایک وکیل بھی ہیں، کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے جو نواز شریف صاحب کی؟ اگر کیونکہ ابھی رپورٹس کا معاملہ بھی آ گیا، وہ کہتے ہیں ناکافی رپورٹس ہیں، ابھی اس سے کچھ واضح نہیں ہو رہا کہ میاں صاحب واقعی بیمار ہیں. اس میں اس ضمانت والے ہیں بالکل کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ اگر یہ کارروائی ہوگی تو پھر عدالت سب سے پہلے ہوگی. اس لیے وجہ یہ ہے کہ عدالت نے ایک ایسے آدمی کو وہاں باہر جانے دیا کہ جس کے عدالت کے پاس کوئی قانونی جواز موجود نہیں تھا. قانونی جواز جو ہوتا ہے کہ آپ ایک آدمی کو کسی ایسے اسپتال میں رکھتے ہیں جہاں آپ کی جورسڈکشن ہو، جہاں آپ کا سمن چلتا ہو، جہاں آپ کا وارنٹ نہیں کر سکتا ہو، جہاں آپ بندے کو کال کر سکتے ہو. آپ نے ایک بندے کو انگلینڈ جانے دیا. لیکن اوریہ صاحب ان کی جو پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا، جو بھی ہے اللہ جانے، جو بھی رپورٹ تھی اس کے مطابق تو بہت صورتحال خراب تھی. انٹرنیشنل کنونشن یہ کہتا ہے جنیوا کا کہ ایک مریض کو اس کی جو کہ قیدی ہے، کیونکہ اس کے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو جاتے ہیں جب قیدی ہوتے ہیں. فنڈامنٹل آپ کا رائٹ آف موومنٹ ختم ہوتا ہے، رائٹ آف اسمبلی ختم ہوتا ہے، رائٹ آف اسپیچ ختم ہو جاتا ہے، یہ سارے آپ سرنڈر کر. اس کو تمام میڈیکل فیسلٹی دینی چاہیے جیل کے پریویو کے اندر. بے شک کرامویل اسپتال پورا شفٹ کر دیا جائے، لیکن وہ کرامویل اسپتال نہیں شفٹ ہوگا. بالکل. اب آپ نے ایک آدمی کو وہاں بھیج دیا، ایک شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی. شہباز شریف صاحب جو ہمیں جا کے وہاں بھائی کو لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، میں ٹکٹ لے لیا. وہ جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کڈنیپ کیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے پہ تو کڈنیپنگ کا مقدمہ بن رہا ہے، عدالت میں پیش کر دیں گے. عدالت کی لانے کیوں جائیں جی؟ تصور ہی نہیں. اچھا دوسرا بات ہے کہ ضامن کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لکھا ہوتا ہے ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا کورٹ. عدالت مطمئن ہوتی ہے کہ یہ آدمی اس کا پیسہ نہیں، کبھی ضامن کے پیسے سے بد نہیں ہوتے. عدالت کا اطمینان، تو عدالت کا پہلے تو اطمینان ختم ہوا نا، تو عدالت آپ نے اطمینان کیسے کیا؟ وجہ میں بتا دوں جانے کیوں دیا گیا تھا. کیا میاں نواز شریف خبروں میں ان تھے، ہر وقت خبریں تھیں، ہر وقت ملاقاتیں تھیں. سروسز ہاسپٹل کے اندر لوگ مل رہے ہیں، جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کارکن پہنچ رہے ہیں. ہر روز کی ہیڈ لائن میاں نواز شریف کی تھی. حکومت سے ہر وقت ڈرتی رہتی تھی. دوسری بات یہ تھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ڈر تھا کہ میاں نواز شریف اگر مر گیا، سندھ کی ایک قبر ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، یہ لاہور کی قبر ہم کیسے سنبھالیں گے. دو وجوہات تھے میاں نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کی. گورنر ایک دن پہلے کارروائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس نواز شریف کے بارے میں چور ہے اور جو نواز شریف عمران خان کے میں سے دونوں نے مل کے راستہ نکالا جہاں سے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. ورنہ پوری کی پوری پیٹی. شوکت خانم کا ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بیمار ہے. تو ڈاکٹر طاہر کا بھی انتقال ہو گیا جنہوں نے کہا کہ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ جب چاہیں گے کوئی قانونی شہباز شریف پر تو کارروائی ہو ہی نہیں سکتی. ضامن کی صاحب کارروائی کی کوشش کی جائے گی.
میرا نہیں خیال خبروں کی حد تک ضرور ہوگا، کوئی قانون نہیں ہے. یہ سارے بیانات چلتے رہیں گے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیجیے، میکسیمم ہوتا ہے 25% آف دا بیل کا اماؤنٹ ضبط وہ ہے. اس ملک میں احتساب کے نام پہ جتنا فراڈ ہوا ہے اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہوا. نہ نواز شریف صاحب نے احتساب کیا تھا پیپلز پارٹی کا، نہ پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کا احتساب کیا تھا، نہ مشرف نے کیا تھا، نہ اب کسی کا احتساب کیا جا رہا ہے. کسی کو نکالنا ہوتا ہے، کسی کو لانا ہوتا ہے. یہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے ایوب خان سے لے کے آج تک. نہ کسی کے خلاف احتساب کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوتی ہے، نہ کوئی سنجیدہ خان صاحب اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں خان صاحب چلیں چھوڑے، میاں نواز شریف کو باہر چلے گئے، ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے، ان کے ہاتھ شاید زیادہ لمبے ہوں گے. خان صاحب تو کسی ایک پٹواری کو پکڑ کے احتساب نہیں کر سکتے. آج بھی جو ثانیہ مری کے اندر 16 افسر کسی کو وہاں سے ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد ثانیہ مری پہ بھی بات کرنی ہے. اور عثمان بزدار صاحب نمبر 1 وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں ایک سروے رپورٹ کے مطابق. اور یہ وہی سروے رپورٹ ہے کہ جس نے کچھ عرصے پہلے مسلم لیگ نون کی وفاق میں برتری کو ظاہر کیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے شادیانے بجائے تھے خوشی کے. لیکن اب کیا صورتحال ہے، اوریہ صاحب اور ملک صاحب سے بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ثانیہ مری کی رپورٹ آ گئی ہے، ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب ایک سروے رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں نمبر 1 قرار پائے ہیں. یہ وہی عثمان بزدار صاحب ہے کہ جن کی کارکردگی کے اوپر مختلف باتیں بھی ہوتی ہیں، اور جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وسیم اکرم پرس بولنگ کی اس پیس کو نہیں لا سکا کہ جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور خاص طور پر جب شہباز شریف صاحب سے ان کو کمپیئر کیا جائے. اوریہ صاحب سروے رپورٹ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے ایک آپ کا ہی اپنا ٹاپک ہے. اے سی ڈی سی کے ذمہ دار ہیں ثانیہ مری کے؟ کیا ہوتے ہیں قانون کے مطابق؟ آپ خود بھی جو ہے وہ بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں. دیکھیں کتنی ذمہ داری آتی ہے اوورال؟ دیکھیں بہت اے سی جو ہے ڈی سی جو ہے امرت دھارا ہوتا ہے. اس کے بارے میں 470 لا ہیں پاکستان کے. ہر لا جو ہے وہ ڈی سی کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو خاص طور پر کیوں لا گھمایا گیا؟ ہمارے بیوروکریٹس نے کیوں اس کو پاور دی؟ کیونکہ انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب اس کا راستہ نکالیں گے، ڈالیں گے اس کو. انکوائری نکلنا کچھ نہیں. مطلب 4 گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں، ٹھیک ہے، جس کو چلایا نہیں گیا. اب وہ کہیں گے جی ٹریفک نے بلاک کر دیا، گاڑی کہاں سے موو کرتی. اب ٹریفک والا یہ کہے گا کہ پیچھے سے یہ صورتحال بلٹر کے میرے بیونڈ تھا، یہ نہیں تھا، بوٹل نیک بن گیا تھا، بوٹل نیک بن گیا تھا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوتی. میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں. پاکستان کا ستیاناش 2 چیزوں نے کیا ہے. ایک یہ ہے کہ سینٹرلائز کام، این ڈی ایم اے جس دن بنا ہے میں نے کہا تھا ستیاناش ہو گیا. یعنی انگریز کے زمانے میں ہر چھوٹے سے چھوٹے ٹاؤن میں ایک فائر بریگیڈ کا اسٹیشن ہوتا تھا اور کبھی کسی جانا نہیں پاتا. دیکھیں نیو یارک کے اندر ہوا تھا 9/11. نیو یارک کے اپنے فائر فائٹر گئے تھے، پینٹاگون سے نہیں آئے تھے، بالکل ٹھیک، کہیں اور سے نہیں آئے تھے. انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ دور سے کچھ لیں گے تو اتنی دیر میں 10 موتیں اور ہو جائیں. یہ صاحب ہمارے یہاں تو دیکھنا سسٹم بھی تو اتنا چھوٹا سا ہے. کراچی میں ہماری آفس کے پڑوس کی بلڈنگ میں آگ لگی، نیوی کے فائر ٹینکرز بھی آ گئے تو کے پی ٹی کے بھی آ گئے. ایک چھوٹی سی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل باڈیز کو ایکوپ بھی نہیں کیا. کبھی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا پوری میں کہیں ضرورت نہیں پڑتی. جتنی دیر میں نیوی کا آتا ہے 4 لاشیں اور گر جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وہاں پر موجود سسٹم کتنا ایفیکٹو ہوتا ہے. شہر کا این ڈی ایم اے بنا. پھر یہ شہباز شریف صاحب کا ماڈل، ہمیشہ ان سے میری بحث ہوتی تھی. میں نے کہا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جب کہا کہ نہیں یہاں پر اکٹھے کرو، سارے سیکٹری خوش ہو گئے. وہ جی پیسے سارے ادھر آئیں گے، ہر چیز. ٹینٹ کے گودام یعنی آپ ہوتا ہے وہ لاہور میں، اور انہوں نے مشرف صاحب نے این ڈی اے میں وہاں بنائے ہوئے تھے، اور ٹینٹ جو تھے اسلام آباد سے چلتا ہے اور میر پور خاص پہنچتا ہے. اس دن میں سیلاب. لیکن اوریہ صاحب ڈیزاسٹر بنایا بھی تو گیا نا سر. شہر کے انتظامی نااہلی بھی ہے نا. ہم ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو گئی اور اس کے انتظام نہیں. یہ تو مسئلہ یہی ہے، یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ لوگوں نے موبائل خریدنا شروع کر دیے. یہ شوکت عزیز صاحب کی فکرے بولا کرتے اتنے موبائل خرید لے، اتنے یہ خرید لے. وجہ کیا تھی کہ اس ملک کے اندر پہلی دفعہ کنزیومر لونز شروع ہوئے تھے. وہ غالب کا جو شعر نا، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ قرض کی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں. یہ قرض کی گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں. یہ آج آپ کنزیومر لون ختم کر دیں، لوگوں کو سادہ زندگی گزارنی پڑے گی. سادہ زندگی حساب سے چل پڑے. گاڑیاں اتنی آ گئی ہیں، لوگوں کا بس اچھی لگتی، بے شک ایئر کنڈیشن ہو کچھ ہو. یہ معاملہ ہو گیا اصل میں. ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں، ذمہ داری واقعی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، ہم نے تو 15 افسر سارے ہٹا دیے، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا. گزارش یہ ہے کہ ہم ایسی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ آپ ضرور ڈی سی کو ہٹانا ہے فرض کریں، یا ضرور اے سی کو ہٹانا ہے.
اگر ایک بندے کی ذمہ داری ہے، آپ تعین کریں کہ یہ روڈ صاف کرنا جس محکمے کا ایکسی یا ایس ٹی او تھا اس کی ذمہ داری ہے. اچھا اس کے بعد جو لوگ اس کے اوپر افسران اس کے ہو سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. پھر جب وارن کیا گیا محکمہ موسمیات کی طرف سے، پھر یہ ذمہ داری ڈی سی کی آتی ہے کہ ڈی سی پھر پورے ڈسٹرکٹ کا چونکہ انچارج ہے وہ مینٹین کرے وہاں کے لا اینڈ آرڈر کو اور وہاں کی ساری صورتحال کو، کیونکہ مینجمنٹ اس کے پاس ہے. لیکن آپ 15 افسر معطل کر کے صرف یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے 15 افسر معطل. مطلب ایسا محسوس ہو رہا تھا ملک صاحب، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برف باری شاید کراچی میں ہو رہی ہے. میں 9 سال برف کے علاقے میں ڈی سی رہا ہوں. چمن میں کھوجک بند ہو جاتا تھا، باقی چیزیں ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ راتوں کو اوپر باہر ہوتے، سڑک کے کنارے بلوچوں نے کچے کوٹھے بنائے ہوتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو گاڑی بندہ پار کر کے وہاں کھڑا ہے، 2-3 اس میں کوئی آپ نے بنایا. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر یہ کراچی میں برف باری ہو جائے تو کیا ڈیزاسٹر آ گیا، الگ ہو گئی ہے جی. پھر مسئلہ یہ جو لوگ گاڑیوں میں سوئے رہے، ٹھیک ہے مشکل ہو گیا نکلنا، یہ لوگ گاڑیوں میں کیوں سو گئے؟ سوال یہ ہے حضور آپ کے پاس آپ بھی مری میں جاتے ہیں اور یہ سب بھی جاتے ہیں، وہاں سچی بات ہے ہوٹلز آپ کے، ریسٹورنٹس آپ کے کپڑے اتار لیتے ہیں. یہ بات صحیح. اچھا یہ ذمہ داری بھی اے سی ڈی سی کی بنتی تھی کہ وہ پرائس کنٹرول اور کسی کی ہے. اور پاکستان کے ٹورزم سپاٹ کے اوپر جا کے اشیاء خود نوش کی قیمتیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ غریب کا بچہ کھانا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی ماں کھانا نہیں لے دے سکتی، وہ لے کے تو آ جاتے ہیں بیچارے اپنے بچوں کو، پانی نہیں خرید سکتے، اتنا مہنگا پانی اتنا مہنگا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ہوٹلز آپ اندازہ کریں کہ کے پی کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک رات کا کرایہ 2.25 لاکھ اور 2.5 لاکھ روپے. اور اس سے اگلی بات پتہ ہے، جس مری کہ میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑی اہم بات آپ سے سر شیئر کر دوں، جس مری کے گورنر ہاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کھول دیا. 1 لاکھ روپیہ پر روم رینٹ ہے، 1 لاکھ روپیہ عوام میں سے خواص کے لیے کھولا. اچھا اب میں بتاؤں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے. 1 لاکھ روپیہ کیوں رکھا گیا؟ پرائم منسٹر کو تجویز دی گئی، کہا گیا جی اتنے مہنگا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو فیصلہ اس لیے کیا گیا جب کوئی نہیں آئے گا تو پھر جب پی ایم صاحب یا صدر صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب یا گورنر صاحب نے جانا ہوگا تو خالی ہوگا، کوئی ٹھہرا نہیں ہوگا. لیکن پبلک کی آنکھ میں جو ہے وہ دھول جھونک دی گئی کہ جی وہ پبلک کے لیے کھول. ملک صاحب آخری 2-3 منٹ ہیں، میں آپ ہی سے بات کروں گا. پنجاب کی سیاست کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں. عثمان بزدار صاحب نمبر 1 ہے. بزدار صاحب اچھے آدمی، میں آپ سے کہوں اگر آپ کمپیئر کریں، ایک ایکسپیرینس نہیں تھا بزدار صاحب کا، کچھ چیزیں انہیں سمجھ میں دیر لگی. 2-3 بزدار صاحب کی خصوصیات ہیں میں آپ کو بتا دوں. بزدار صاحب نے منسٹرز کو کہا جی اپنا کام کریں، آپ کو آزادی ہے کام کرنے کی. منسٹرز کا کام ہے کام کرنا. بزدار صاحب کے راستے میں رکاوٹیں اسلام آباد سے کھڑی کی جاتی ہیں. جو کہتے ہیں جو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جب آپ چیف سیکرٹری کے اوپر، جب آپ پولیس افسران کے اوپر ان کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیں گے اور ماضی کے سلسلے کو آپ چلاتے رہیں گے، وہ اتقا کار رکھیں گے، تو پھر کوئی بھی سی ایم ڈیلیور نہیں کر سکے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ ایک نئے آدمی سے آپ توقع کریں کہ وہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو کے کام کر لیتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمبل صاحب بولنے کا بھی، اس کا ایکسپریشن کا بھی، آدمی بھی تھا. اب پرفارمنس کا مسئلہ سر، پرفارمنس میں 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. میں بتاؤں آپ کو اس وقت پرفارمنس جو کوئی بھی اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، آپ کی پرفارمنس کے اندر آپ کا جو پورا سسٹم ہے، 6 آپ نے اقتدار کے مراکز بنائے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، تو کیسے بندہ کر سکتا ہے اپنی پرفارمنس بہتر؟ پھر اکانومی کا آپ نے بھٹا بٹھا دیا ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس وظائف دینے کو پیسے نہیں ہیں، ادویات کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. 750 ارب روپیہ بچتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ٹوٹل قرضے دے کے. اس میں سے آپ نے فوج چلانی ہے، نیوی چلانی ہے، بندرگاہیں چلانی ہیں، باہر کے سفارتخان 750 ارب روپے، باہر کے سفارتخانے چلانے ہیں، رینجز چلانے ہیں، یہ سب کچھ یہ ہے آپ کی. اچھا اور یہ صاحب اگر شہباز شریف سے کمپیریزن چھوڑ دیں 1 منٹ کو بزدار صاحب کا، تو آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے تو سندھ کا زیادہ پتہ ہے. اگر 1 منٹ کو شہباز صاحب سے کمپیریزن چھوڑ دیں، پچھلی حکومت کے بے تحاشا قرضے لے کے بے تحاشا کاموں کو چھوڑ دیں، تو بزدار صاحب بہت متحرک رہے ہیں صوبے میں. متحرک تو نہیں رہے، لیکن یہ بات ہے کہ باقی تینوں کی نسبت نکل کے سامنے آئے. مطلب میں بلوچستان کو جانتا ہوں نا، بلوچستان میں جو صورتحال ہوئی ہے، اور بلوچستان میں حالانکہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جس کو مینج کرنا بہت آسان ہے، ٹرائبل سوسائٹی. لیکن اس سروے کے اندر ایک چیز میں اس سے اختلاف کروں گا. مراد شاہ سی ایم سندھ ہیں، آپ لاکھ ان سے اختلاف کریں، پیپلز پارٹی سے اختلاف کریں، کرپشن آپ کے ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے، سندھ میں بھی موجود ہے، لیکن مراد علی شاہ کی پچھلے 2 سال کی گورننس بڑی بہتر ہے. بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں، ہاسپٹلز بنے ہیں، وہاں یونیورسٹیز بنی ہیں، کافی مراد علی شاہ صاحب نے کام کیا ہے. لیکن سروے میں ہم چاہتے ہیں کسی ایک کو فارغ کر دینا، کسی کو لیکن ملک صاحب ایک آپ سے ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے، بڑا عجیب سا، بلکہ اولیاء صاحب اور ملک صاحب دونوں آپ بتائیے گا، کنکلوژن مجھے پروگرام کا کرنا ہے
ये सर्वे कितने ऑथेंटिक होते हैं? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिसर्च पढ़ाता रहा हूँ। ये ठीक है कि मेरे हाथ में आ जाए तो मैं कहता हूँ सर्वे हमेशा एक तो पाकिस्तान हमेशा की tainted होता है। जहाँ डाटा जो है वो डाटा ड्रिवन सोसाइटी नहीं है हमारे यहाँ। तो दुनिया पूरी में ऐसा होता है। एक तो बड़ी महदूद देखिए, उसका- होता यह है कि आप सर्वे करते हैं, ठीक है, सर्वे के अंदर सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग 50 किस्म की सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल है, आप पर्टिकुलरली सैंपल इस तरह करते हैं कि आपने क्या लेके आना तो है। दूसरी बात ये, चले आप सैंपल भी कर लें, हो सकता है जिस बंदे को आपने कॉल की हो वो आप वो नहीं सर, मैं डिजाइन से आप मुझे बताएं, मैंने 5 साल यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया है। मीडिया के अंदर मैं कहते जो हैं रिजल्ट चाहे मैं वैसा सैंपल मीडिया के अंदर हम कहते हैं जो लोग सिलेक्टिव होते हैं, ऑलरेडी उनका एक माइंड सेट होता है, उनकी राय ऑलरेडी सिलेक्टिव होती है। इसलिए अगर फर्क से मुझे कॉल आ जाए और मुझे कहा जाए कि जर्नलिज्म कैसा है, तो मेरी एक अपनी राय होगी, क्योंकि मैं बायस्ड हूँगा जर्नलिज्म के हवाले से। मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वे होते हैं, बेशक आप उनका सैंपल आप बेशक बड़ा फैला दें, अच्छा करना चाहें, लेकिन फिर भी एरर की गुंजाइश इसलिए रहती है कि वो एक तो आपका जो होता है डाटा बहुत महदूद होता है, फिर दूसरा ये होता है कि लोग अगर उनके पास सर्वे चला जाए जो ऑलरेडी एक फिक्स्ड ज़हन के होते हैं, तो आपको सर्वे दुरुस्त नहीं। वैसे सर्वे बेसिकली द मोस्ट बायस्ड थिंग कहा जाता है कि बेसिकली सोशल साइंसेज में ना, हाँ, सोच नेचुरल साइंसेज इसलिए कि आप नेचुरल साइंस में ये है ना कि आप सारा कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, ये कंट्रोल कर लिया, हर चीज कंट्रोल कर, फिजिकल एनवायरनमेंट है ना। यहाँ तो आप एक आदमी को अगर उसकी चाल देखनी है ना, उसको कहना दोबारा चल के आओ, उसकी चाल में फर्क आ जाता है। बिल्कुल ठीक है फिक्रा सर। दोबारा तो दोबारा बल्कि नीचे लिख भी दिया होता है कि सर्वे नताइज जो है वो हकायक की सही अक्कासी नहीं करते, बल्कि ये नीचे डिस्क्लेमर भी मौजूद होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। इस बात के साथ इख्तिताम करेंगे कि जो कुछ भी होना चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, चाहे फिर उस्मान बुज़दार साहब नंबर 1 पर आए, चाहे फिर मुराद अली शाह साहब नंबर 1 पर आए, जो कुछ भी होना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।